سورہ نمل آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون۔ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ تو وہ کون ہے کہ جو مضطر کی یعنی محتاج کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور جس نے تمہیں زمین کی خلافت یا حکومت عطا کی۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، ہے تو بڑی مضبوط بات لیکن بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت کو کرتے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ۔ اور کون ہے کہ جو خشکی اور تری کے اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور پھر وہ بارش سے پہلے آنے والی ہواؤں کو ایک خوشخبری کے طور پہ تمہیں دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور یہ کر سکتا ہے کہ اس کو بھی معبود مان لیا جائے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تو برتر ہے ان باتوں سے جو یہ بطور شرک اور چیزوں سے جو بطور شرک اس کے ساتھ ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض۔ تو کون ہے کہ جس نے تخلیق کی ابتدا کی پھر اس کا اعادہ بھی وہ کرے گا؟ اور کون ہے جو آسمانوں اور زمین سے سب کو رزق دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا یہ کر سکتا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اے رسول انہیں کہیں کہ اس کو لے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ انہیں یہ بھی بتا دیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے غیب کی کہ جس کو اللہ جانتا نہ ہو، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا دوبارہ۔ بل ادارک علمهم فی الآخرہ، اصل بات یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں ان کی معلومات گڑبڑ ہو گئی ہیں۔ بل هم فی شک منہا بل هم منہا عمون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے واقع ہونے کے بارے میں انہیں شک ہے، اور یا اس کی طرف سے انہیں پتہ ہے کہ ہوگا لیکن اندھے بنے ہوئے ہیں۔ وقال الذين كفروا وإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں
کہ کیا جب ہم مر کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا جو اس سے پہلے مٹی ہو گئے تو ان سب کو دوبارہ نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. اس قسم کی باتیں تو پہلے بھی لوگوں کے ساتھ کی گئی کہ دوبارہ اٹھنا ہے، لیکن ہمیں تو یہی نظر آیا کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. اے رسول انہیں کہیں کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو مجرم تھے ان کا انجام کیا ہوا. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. اور آپ نہ تو ان کی روش کی وجہ سے غمگین ہوں اور نہ آپ اپنے کام میں کچھ تنگی محسوس کریں ان کی چالوں کی وجہ سے. یہاں اس سے پہلے اللہ کی جو توحید ہے اس کے بارے میں 2 دلیلیں دی گئی تھیں. سب سے پہلی جہاں سے پارا شروع ہوا تو اللہ نے اپنی توحید کی دلیل اپنی تخلیق سے دی. اب یہ وہ چیز ہے کہ جس میں مشرکین اور موحدین، اللہ کو ایک ماننے والے اور نہ ماننے والے، سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پیدا کرنا زمین و آسمان کا، انسانوں کا، دوسرے تیسرے کا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں. اس نے کہا کہ جب یہ تم اس چیز کو مانتے ہو تو پھر دوسرے معبود کس طرح بن گئے؟ جو اللہ کے لیے خاص چیز ہے، اس کی عبودیت، اس کی بندگی، اس کی پرستش، اس کی پوجا پاٹ، وہ تم دوسروں کے لیے کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ جو بھی ایسے کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ شریک ٹھہرا لیا، میرے برابر اس کو کر دیا. اور پھر دوسری چیز اس نے انسانوں کے لیے جو زمین کو مناسب بنایا ہر لحاظ سے کہ اس میں یہ رہ سکے، یہ بس سکے، یہ پھلے پھولیں، تو اس کے لیے کیا کیا انتظامات کیے. ان انتظامات کے حوالے سے کہا کہ کوئی یہ کر سکتا ہے. ایک دانے سے کومپل تو کوئی نکال نہیں سکتا اللہ کے علاوہ، تو پھر دوسرا کون ہے کہ جس کو تم ویسے ہی خواہ مخواہ اس کو معبودیت میں اس کو شریک کر دیتے ہو؟ ایسے نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد آج کے درس میں جو تیسری دلیل ہے وہ دعاؤں کو قبول کرنے کی ہے، اور اسی کے اندر پھر اس نے جو انسانوں کے اوپر، قوموں کے اوپر، برادریوں کے اوپر ایک خاص احسان دیا اس کی بھی بات کر دی تاکہ قریش کو بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. کہا کہ ہم یجیب المضطر اذا دعا. مضطر اس کو کہتے ہیں کہ جو بے بس ہو گیا. ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ نے وہ چیزیں حرام کی، خنزیر کا گوشت ہے، خون ہے، مردار ہے، وہ حرام کیا، لیکن اس کے ساتھ ایک استثناء رکھا کہ جو مضطر ہے، یعنی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. یعنی جو حالت اضطرار کو پہنچ گیا، اس کی بھوک اتنی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے وہ مر جائے گا، اب وہ قدر ضرورت اس حرام کو بھی کھا سکتا ہے زندگی بچانے کے لیے. اس کی یہ حالت اضطرار ہے. اب ایک آدمی ہے اس کو بے بس کر دیا گیا ہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں دیوار سے لگانا. تو وہ بھی جب کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی اس کو طاقتوروں نے، زوراوروں نے اس کو گھیر لیا، اس سے ہتھیار لے لیے، سب کچھ کر لیا، وہ اللہ سے تو رابطہ کر سکتا ہے. تو یہ مضطر ہے. اسی طرح وہ مضطر کی، یعنی جو محتاج ہے، جو مجبور ہے، اس کی اور مختلف صورتیں ہیں. تو جب مضطر اللہ سے مانگتا ہے کہ میں اس وقت اس چیز کی احتیاج میں ہوں، تو کہا کہ وہ کون ہے جو اس کی دعا کو سنتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے مواقع ایسے ہیں کہ اس کو تو اونچا آواز بھی نہیں کرنے دیتے. جنہوں نے دیوار سے لگایا ہے وہ اس کو آواز نہیں کرنے دیتے، لیکن وہ تو اس کی کیفیت کو جان کے، اس کی جو ضروریات ہیں اس کو سمجھ
اور اس کے مطابق اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ جو کیفیت بیان ہوئی یہ ان تمام حقائق اور اصولوں کی روشنی میں ہوئی جو اس سے پہلے یا اس کے بعد آتے رہیں گے. وہ ہیں دعا کی مقبولیت کے بارے میں، اور اس کا مختصر جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن وہ اس کی قبولیت کا اظہار وہ چیز جو اس نے مانگی اس وقت دیتا ہے جب وہ اس کے لیے مناسب ہو، اور اتنا دیتا ہے جو اس کے لیے مناسب ہے، یا اس کی وہ چیز اس کو دیتا ہی نہیں ہے اس دنیا میں، وہ دیتا ہی نہیں. اس دعا یہ دعا ضائع نہیں ہوئی، اس کا اجر اس کو قیامت میں ملے. بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات بھی ہے کہ جب وہ دیکھے گا بندہ کہ اتنا زیادہ میرے بھائی میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، تو اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی، پتہ چلے گا کہ تیری وہ دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوئی تمہیں ان کا اجر مل جائے. تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اس وقت. تو یہ جو اصل اس کے اصول ہیں ان کی روشنی میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہوں. بعض مضطر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر ظلم ہوا، یعنی اس کو ایک خاص اجازت بھی ہے. وہ جو 6ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تو جو اونچی آواز ہے اس کو پسند نہیں کرتا. جہر بالقول، چیخنے چگاڑنے کو وہ پسند نہیں کرتا. ہاں اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے تو پھر اس کو وہ کچھ نہیں کہتا، اور اس کی دعا اس کے بارے میں تو یہ اکثر یہ چیز ہمیں ملتی ہے اقوال میں اور آثار صحابہ میں کہ ایسے مظلوم کی دعا پہنچنے سے پہلے قبول ہوتی ہے، ابھی راستے میں ہوتی ہے قبول ہوتی ہے. بلکہ وہ فارسی کی کسی شاعر نے مجھے یہ پتہ صحیح نہیں ہے یہ حدیث ہے یا صحابہ کے اثار میں سے ہے، لیکن اس نے اس کا ترجمہ بڑا خوبصورت کیا. پتہ نہیں شعر مجھے یاد آئے گا کہ نہیں، کہ بہتر سزا ہے مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن اجابت مصدر حق بیر استقبال میں آیا، کہ مظلوم کی آہ جو ہے فریاد ہے اس سے ڈر، کہ جب وہ فریاد کرتا ہے تو جو اجابت ہے جو قبولیت ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کے استقبال کے لیے پہلے آتی ہے، وہ اس دعا کا استقبال کرتی ہے. تو یہ بھی مضطر ہے. مضطر کی مختلف قسمیں ہیں، وہ ہم خود حساب لگا سکتے ہیں. اب اس کے بعد جو دوسری چیز اس آیت کے اندر ہے وہ ہے یجعلکم خلفاء الارض. آپ نے دیکھا کہ جب مضطر استعمال ہوا تو وہ واحد کا صیغہ تھا، اچانک یہ جمع ہو گیا یجعلکم. اب یہ جمع اس لیے ہوا کہ جو خلفاء الارض ہے، خلفاء بھی جمع ہے، خلیفہ کی جمع خلفاء، یعنی زمین کا وارث تو نے بنایا. تو یہ جس گروہ کو، جس قوم کو، جس کو وہ تمکن عطا کرتا ہے، اقتدار دیتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کون ہے جو اقتدار دیتا ہے. یعنی قوموں کے عروج و زوال کی داستان کو، ان کی جو نفسیات ہے، ان کی جو تاریخ ہے، اس کو دیکھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قوموں کا عروج ان کے اخلاقی عروج کے ساتھ ہوا، توحید کے ساتھ ہوا، رسالت کو تسلیم کرنے اور رسالت کے رسول کی تعلیمات کے اوپر چلنے میں ہوا. اور ان کا زوال اس وقت شروع ہوا کہ جب بدعات شروع ہو گئی، جب شرک شروع ہو گیا، جب اخلاقی زوال شروع ہو گیا. اور پھر جب وہ ایک خاص لیول پہ آیا تو اللہ نے ایسی قوم کو مٹا دیا. اب یہ بات اس کے ساتھ اس لیے کہی گئی، مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے اور تمہیں اس نے زمین کی وراثت عطا کی. اب دیکھیں مضطر جو ہے وہ صحابہ ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جن کو دیوار سے لگایا گیا، جن کو گھسیٹا گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا. لیکن جو لٹانے والے ہیں ان
کو تمکن اور اقتدار حاصل ہے، قریش کو اقتدار حاصل ہے، تو وہ کہتا ہے وہ بھی میں ہی کر رہا ہوں، یہ تمہارے اندر شیطان گھسا ہوا ہے اور یہ اقتدار بھی میں نے تمہیں دیا ہے، نہ وہ مستقل ہے نہ یہ مستقل ہے۔ قوموں کی تاریخ سے اس کو سمجھو، اور تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا جو پہلے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوا جنہوں نے رسول کی تعلیمات کے خلاف تو چلے اور شرک میں مبتلا رہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر تم سہارا اور تکیہ کر کے بیٹھے ہو کہ ہمیں مشکل وقت میں یہ کام آئیں گے؟ دوسرا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سامنے کوئی بھی نہیں اپنی بات بنوا سکتا۔ اِلٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بات تو بڑی سیدھی سی ہے، لیکن اس سے نصیحت حاصل کرنا وہ تھوڑے لوگوں کا کام ہے، تھوڑے لوگ حاصل کرتے ہیں۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ اب اس فکرے میں، اس ٹکڑے میں انسانوں کے اوپر جو دو خاص احسان ہیں اللہ پاک کے، ان کا تذکرہ کیا۔ ایک تو اس کو سمندر میں اور خشکی میں راستہ چاہیے دوسرے انسانوں تک پہنچنے کے لیے، اگر وہ راستہ نہیں ہوتا تو اپنی فاضل پیداوار کو کہاں لے جاتا، اور جس چیز کی ضرورت ہے اور دوسری جگہ موجود ہے ان کے پاس فاضل ہے، وہ کیسے لے کے آتا۔ تو اس نے راستے بنائے بھی ہیں اور اس نے وہ راستے انسان کو سجائے بھی دی کہ یہ طریقہ ہے۔ اب آسان جو باربرداری ہے وہ تو پانیوں میں ہوتی ہے اور بغیر خرچے کی اس زمانے میں ہوتی تھی، یعنی انجن تو تھے نہیں، تو بادبانی جہاز تھے، بادبان کے ذریعے سے، ہواؤں کے ذریعے سے وہ اپنی منزل پہ پہنچتے تھے۔ لیکن کیسے چلے کہ منزل پہ پہنچے؟ تو رات کے وقت اس نے ستارے رکھے، دن کے وقت سورج کی طلوع اور غروب اور اس قسم کی چیزوں کو، سائے کو دیکھ کے وہ چلتے تھے کہ ہماری تو یہ سمت ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا دوسری جگہوں پہ بھی تذکرہ ہے۔ سورہ نحل میں کہا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ زمین میں میں نے علامات رکھی ہیں، تمہارے لیے علامات ہیں، تمہیں جو تم سے پہلے ان راستوں پہ سفر کر کے گئے وہ بتاتے ہیں کہ اس قسم کی ندی کو پار کرنا ہے، اس قسم کے ٹیلے کے اس طرف تو نے جانا ہے۔ اور اس پانیوں میں اس نے ستاروں کی طرف ستاروں رہنمائی رکھی، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے بھی تم رہنمائی حاصل کرتے ہو۔ تو ایک تو یہ چیز تھی اس میں، اور دوسری تھی کہ ہوائیں چلائی اس نے۔ اب دیکھیں کیسی چیز ہے، یعنی کچھ بھی کرتا رہے انسان، ہوا کے اوپر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ وہ ہوا چلائے گا، ادھر سے ادھر لے جائے گا، ادھر سے ادھر پریشر زیادہ کرے گا، ادھر کم ہوگا، پھر ادھر سے ہوا ادھر جائے گا، یا اس کا کوئی کنٹرول نہیں۔ یہ اللہ کا کنٹرول ہے۔ اور پھر اس کے ذریعے سے، اس ہوا کے ذریعے سے اس نے کیا انتظام کیا؟ بارش کا انتظام کیا کہ وہ ہوا کے زوردار جو جھکڑ ہیں وہ جب سمندر کی لہروں کو ٹکراتے ہیں تو ان کے اوپر سے وہ پانی کے ذرات اٹھا دیتی ہیں، اور دوسری چیز بخارات ہوتے ہیں جو سورج کی تمازت کی وجہ سے پانی سے نکلتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں اٹھا کے وہ چلتی ہیں تو سحاب بن جاتا ہے، وہ بادل بن جاتے ہیں۔ اور یہ ہوائیں ہیں جو اس کو کہاں سمندر، کہاں خلیج بنگال اور کہاں مانسون یہاں پہ برس رہا ہے، یعنی وہ اس کو وہ ينشئ السحاب الثقال، وہ بادل ہے، وہ جو بجل بادل ہیں ان کو وہ چلا کے لے آتا ہے۔ جب برستا ہے تو آپ اس کو جمع کر کے دیکھ لیں، وہ ہزاروں مہینے، وہ لاکھوں ٹن پانی برس جاتا ہے ایک سال میں۔ تو یہ پانی اس کو ہواؤں کے ذریعے سے وہ اٹھا کے لے آیا ہے۔ اب کون ہے؟ اس پانی کی تمہیں کتنی ضرورت تھی؟ اس کے ذریعے سے اس نے تمہارا سارا زندہ رہنے کا انتظام کر دیا، تو یہ کس نے کیا؟ جب یہ اس نے کیا تو پھر دوسرا معبود کس طرح بن گیا؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہو سکتا ہے معبود؟
تعالی اللہ عما یشرکون، کہ اللہ برتر ہے، ارفع و اعلیٰ ہے ان باتوں سے جو تم بطور شرک اس کے ساتھ کرتے ہو۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ من یرزقکم من السماء والارض۔ اب یہ جو تخلیق کی ابتدا ہے جس کو سارے مانتے ہیں، یعنی یہ کہ زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا، انسان کو اللہ نے بنایا، تمام حیوانات کو اللہ نے بنایا، پھر اس نے ایسا انتظام کیا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی گائے ہے تو اس کے پیٹ سے بھیڑ پیدا ہوگی، یا کسی انسان کے مادہ کے پیٹ سے کوئی اور چیز پیدا ہوگی، یہ نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو اس نے علیحدہ جو ہے وہ بالکل یوزعون، اس میں اس نے گروپ بنا دیے کہ یہ ہوگا، اور پھر ثم لگا کہ اس نے کہا کہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ۔ جب اس نے یہ کام کیا، سب انسانوں کو پیدا کیا، تو کہاں سے پیدا کیا؟ کون سا اس کے پاس گوشت تھا، ہڈیاں تھیں، خون تھا، اس نے ان سب کو جوڑا اور جوڑ کے انسان بنا دیا؟ نہیں، اس نے تو اپنے امر سے وہ پیدا کیا، اپنے حکم سے یہ سب کچھ کیا، اور یہ حکم اس کا وہ کہتا ہے کہ میرا حکم جو ہے اس وقت چل گیا، تم مانتے ہو کہ میں نے تخلیق کی، دوبارہ نہیں چلے گا۔ جب یہ بات آتی ہے کہ قیامت برپا ہوگی، لوگوں کو اٹھایا جائے گا، وہ کہتے ہیں کیسے اٹھایا جائے گا؟ وہ مٹی کے ساتھ مٹی بن گیا، ہڈیاں گل گئی، کسی کو مچھلیاں کھا گئی، کسی کو سمندر میں ہلاک ہو گیا، کسی کو آگ لگ گئی تو وہ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ کیسے اٹھے گا؟ کہ وہ کیا تھا جس سے میں نے اس کو پیدا کیا؟ اب یہ ثم یعیدہ کے ساتھ اس نے یعنی ایک بات بتائی کہ ہم اس کو کہیں گے اپنی زبان میں کہ ایک بدیہی نتیجہ، ایک منطقی نتیجہ دکھایا پیدا کرنے کا، کہ جب پیدا کیا تو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ عام ایک سمجھنے کی بات ہے کہ ایک ڈیزائن بنتا ہے تو ایک کارخانے میں ایک مشین تیار ہوتی ہے، ایک لیتھ مشین تیار ہوگی، اور وہ ڈیزائن تو موجود ہے، وہ جب بھی چاہے گا وہ لیتھ مشین بنا دے گا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ڈیزائن موجود ہے۔ تو یہ اللہ نے جو پیدا کیا، ثم یعیدہ، جو اس نے کیا وہ پھر کرے گا، جو بھی کام ایک دفعہ کرتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی کر لیتا ہے، بلکہ ہمیشہ دوسری دفعہ آسان ہوتا ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اب یہ ہے کہ اس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس نے ہر ایک کے اوپر نگاہ رکھی ہوئی ہے، اور اس کے لیے بڑا ہونے کے لیے، طاقت پکڑنے کے لیے، اس کے اعضاء کی قوا کے لیے جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ انتظام کرتا ہے، خواہ اسے آسمان سے کرنا پڑے یا زمین سے۔ یہاں آسمان اور زمین کو علیحدہ رکھ کے ان لوگوں کے خیالات کی تردید کی کہ جو اس زمانے میں ایک بہت ہی مشہور قسم کا جو مذہب چلا رہا تھا، اور وہ تھا ایرانیوں کا، کہ ایران والے دو خدا مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک خدا یزدان ہے اور ایک خدا آرمن ہے، یعنی نیکی کا خدا اور بدی کا خدا۔ تو وہ آسمان کو نیکی کا خدا اور زمین کو بدی کا خدا، اس کے کنٹرول میں ہے، یہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ رات جو ہے وہ بدی کے خدا کے کنٹرول میں ہے، دن نیکی کے خدا کے کنٹرول میں ہے۔ اس نے کہا یہ بات نہیں ہے، سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے، اس لیے کہ تم اس کے جو نتائج ہیں ان کو دیکھو، وہ نتائج سارے ایک ہیں، ان کے اندر، ان ازداد کے اندر ایک توافق پایا جاتا ہے۔ یہ جو مختلف ہیں ان کے اندر ایک ایسی بات ہم آہنگی ہے کہ یہ سب کچھ انسان کے فائدے کے لیے، اس کے فائدے کے لیے۔ یہ ہم آہنگی ثابت کرتی ہے کہ کنٹرول صرف ایک ہے، ارادہ صرف ایک ہے، وہ اللہ کا ارادہ ہے۔ الہ مع اللہ
کوئی دوسرا ایسے کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اپنی بات میں اگر تم سچے ہو تو وہ کون سی دعویٰ تھا جس میں کہا جا رہا ہے اگر تم سچے ہو؟ یہ جو وہ کہتے تھے کہ یہ تو بارش تو ہمارے وہ ارادہ ایک بت رکھا ہوا تھا بیت اللہ کے اندر بارش کے لیے، کہ بھئی یہ تو اس کے لیے بارش کے لیے تو یہ بارش برساتا ہے، کہا کہ کوئی دلیل بھی لے کے آؤ نا، یہ بارش برساتا ہے، دلیل تو تمہارے پاس ہے کوئی نہیں۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ توحید کا بیان جہاں بھی آئے گا وہاں پہ علم غیب کی بات ہوگی، اور پھر غیب اس کو کہتے ہیں جو واضح نہیں ہے، جو حاضر نہیں ہے، بس وہ غائب ہے، جو سامنے نہیں ہے وہ غائب ہے، جو مستقبل ہے وہ سارا غائب ہے، اس لیے کہ وہ سامنے نہیں ہے۔ تو جب بھی یہ بات آئے گی جیسے آیت الکرسی میں ہے تو وہاں پہ اللہ کی صفات ہے، ساتھ میں یہ صفات ہے کہ وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور پھر یہ چیز جو ہے قرآن پاک میں یہ مضمون بہت زیادہ جگہ آیا ہے، اس لیے کہ انسان اس وجہ سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں کہ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے وہ دوسرے کو تو سارا پتا ہے، وہ تو قسمت کا حال بتا دیتا ہے، وہ تو بتا دیتا ہے کہ تم پاس ہو گئے کہ فیل ہو گئے، تم نے انٹرویو دیا وہ بتا دیتا ہے تمہاری سلیکشن ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس بابے کے پاس جاؤ۔ اب یہ غیب کی بات ہے۔ پھر باقی سب کو چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، یعنی آپ سے اللہ نے کہلوایا کہ ان کے سامنے اعلان کر دو، قل لا يعلم من في السماء۔ کیا سورۃ انعام کی وہ آیت ہے، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، کہ ان کو بتائیں کہ میرے پاس غیب کی کوئی بات نہیں، میں نہیں جانتا، اگر ایسی بات ہوتی تو میں تو ساری اچھائیاں اپنے لیے سمیٹ لیتا، برائی بالکل ہوتی ہی نہیں۔ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا کیا ہوا ان کے ساتھ، جب ان کی زبان سے یہ کہلوایا گیا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہ جس چیز کے تم مجھے کہتے ہو کہ رسول بنتے ہو تو فرشتہ ہونا چاہیے، کہا میں نے کب کہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ کہتا ہے غیب کا پھر کچھ پتہ ہونا چاہیے تمہیں، کہا میں نے کب کہا ہے کہ مجھے غیب کا پتہ ہے؟ میں نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا، بلکہ وہ حدیث جبریل میں کہ جب حضرت جبریل نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب ہوگی، آپ نے فرمایا کہ جو پوچھنے والا ہے اس سے سائل زیادہ نہیں جانتا، یعنی مسئول جو ہے وہ سائل سے پوچھنے والے سے میں زیادہ نہیں جانتا، پوچھنے والا جبرائیل ہے اس کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ان سب کے بارے میں یہ کہا کہ غیب کا علم جب صرف اللہ کے پاس ہے تو تم دوسرے کے پاس کیا نتیجہ لینے کے لیے جاتے ہو؟ وہ معبود نہیں ہو سکتا، اس کے پاس کوئی علم نہیں، اس لیے اس نے دیا نہیں، جو اس نے دیا اس نے بتا دیا۔ الا من ارتضى من رسول، یعنی غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ہاں وہ اپنے رسولوں میں سے جس حد تک کار رسالت کے لیے چاہیے وہ بتا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں یعنی جنگ سے اگلے روز شام کے وقت ان لوگوں کے قتل ہونے کی جگہ بتا دی کہ یہ جگہ ہے جہاں ابو جہل نے، ابو البختری نے، عقبہ نے، عتیبہ نے، شیبہ نے کہاں کہاں قتل ہونا، جگہ بتا دی۔ وہ دوسرے دن وہی ہوا، یہ کیا ہوا؟ اللہ نے بتایا۔ جب بتا دیا، کوئی چیز بتا دی تو غیب تو نہ رہا، یعنی اگر میں دفتر میں کام کرتا ہوں تو وہاں پہ نتیجہ مرتب ہو رہا ہے،
تو میں کسی نمبر کے بارے میں اپنے پاس نوٹ کر لیتا ہوں کہ یہ رول نمبر جو ہے یہ اتنے نمبر حاصل کر رہا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں تو وہ تو غیر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے تو دیکھا ہے، میں تو اس سے دیکھ کے آیا ہوں، تھوڑی سی بے ایمانی کر لی ہوگی، وہ تو غیر نہ رہا، وہ اس کو استثناء حاصل ہے جو اللہ پاک، وہ سورۃ جن میں اس کی وضاحت آئے گی۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہ یہ لوگ دیکھیں اٹھنا جو ہے اس کا انسانوں کے ساتھ تعلق ہے، باس بعد الموت، کہ ان کو تو پتہ تک نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے، اور تم ان سے مانتے پھرتے۔ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ، یہ جو لفظ آیا ادَّارَكَ، یہ اصل میں تدارکا ہے، لیکن عربی قاعدے مطابق جب وہ دو ہم شکل ہم جنس قسم کے لفظ اکٹھے آتے ہیں تو پھر ان کا ادغام ہو جاتا ہے۔ آپ اگر کسی وقت نکال کے دیکھیں تا اور دال یہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، جب زبان وہ دانتوں کی اگلے دانتوں کی جڑ کو لگتی ہے تو تا نکلتی ہے اور دا نکلتی ہے، تو یہ ہم مخرج ہیں، تو تدارہ کا جو ہے وہ اس ادغام کے قانون کے تحت ادارکا ہو گیا۔ ایسے اور بھی الفاظ آتے ہیں۔ اب یہ دارکا کیا چیز ہے؟ ایسے ہیں کہ قریش جو تھے ان کا قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں صریح انکار نہیں تھا، یعنی وہ اس بات سے بالکل منکر نہیں تھے، کوئی ایسے اوقاش قسم کے لوگ اگر کہہ بھی دیں تو الگ بات ہے، لیکن اجتماعی عقیدہ یہ تھا کہ یہ مستبعد ہے، یعنی بہت دور کی بات ہے، نہیں ہے، اگر ہے تو بہت دور کی بات ہے۔ اب یہ جو چیز تھی اس نے ان کے سارے اعمال کو گڑبڑ کر دیا، اس لیے کہ جب آدمی آخرت پہ یقین رکھتا ہے تو اس کی لائف درست ہو جاتی ہے کہ بھائی آخرت پر پاؤ گی، میں نے جواب بھی دینا، پھر ہر وہ کام کرتے ہوئے جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن برا کام ہے وہ تھوڑا سا جھجک جاتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے اور میں نے حساب بھی دینا ہے۔ جب اس کو بیچ میں سے نکال دیں آخرت کو، پھر زندگی بے مہار ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو تھے وہ اس بے مہار زندگی کے طالب تھے، اس لیے آخرت کے اگرچہ عقیدے کے بارے میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ ہو کیونکہ سب کہتے آئے ہیں، ان کا معاملہ جو ہے آخرت کے ساتھ بالکل گڑبڑ ہو گیا، اور یہ جو ہے ادارہ کا یہ گڑبڑ کے یعنی اختلاط کا مفہوم اس کے اندر پیدا ہو گیا کہ جب پہلوں اور پچھلوں کو آپ اکٹھا کریں تو پھر ادارہ کا ہے، اس کے لیے بھی وہ لفظ آیا نا سورہ اعراف میں، خطا عزت دارکو فی جمیعا، جو اگلی قومیں ہیں اور جو پچھلی قومیں ہیں سب دوزخ میں اکٹھے ہوں گے تو ان میں جو جوتیوں میں دال بٹنی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ تو جب اکٹھی ہوتی ہیں چیزیں تو پھر گڑبڑ بھی ہو جاتا ہے۔ ان کا بھی یہ جو آخرت کے بارے میں گمان ہے یہ مختلف آراء ہونے کی وجہ سے اپنے اندر گڑبڑ ہو گیا، کسی یعنی وہ واضح نہیں ہے ان کے لیے، بل ہم فی شک بنا، اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کو شک ہے، پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیونکہ آدمی برا کام کر کے رہتا ہے تو پھر ایک ہی اثر رہتا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ بل ہم منہا عمون، کہ قرائن بتاتے ہیں کہ آخرت ہوگی لیکن یہ اندھے بنے ہوئے ہیں، اس کی طرف سے جان بوجھ کے میں دیکھتا ہی نہیں اس بات اندھے بنے۔ باقی اگلے درس میں دیکھیں گے انشاءاللہ، وقت برابر ہو گیا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم